बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैंने ये तय कर रखा था कि जिस मौजू पर मैं आज के इस वीलॉग में बात करने जा रहा हूं, मैं इस पर कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से बहुत दुखी दिल के साथ आज मैं मजबूर हूं कि इस मौजू पर आपसे कुछ बात करूं, क्योंकि कुछ शख्सियात के साथ आपका ताल्लुक इतना एहतराम का, इतनी इज्जत का, इतनी मोहब्बत का होता है कि आप उसके दुख, गम या तकलीफ पर सोशल मीडिया में बात करके, उनके खानदान की तकलीफ और गम पर सोशल मीडिया पे बात करके ये तासुर नहीं देना चाहते कि शायद आप उस शख्सियत या उनकी फैमिली के गम और तकलीफ को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने व्यूज के लिए है, चाहे अपनी तशहीर के लिए है। फैसला ये था कि मैं इस मौजू पर कम से कम ऑन एयर कोई बात नहीं करूंगा। फिर क्या वजह हुई कि मुझे आज ये वीलॉग रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है, आप आगे चलकर ये वजह जान जाएंगे। दो ख्वाब मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने साहिबजादे आसिम जमील साहब की नागहानी वफात के बाद उनकी कुल खानी पर लोगों से खिताब करते हुए लोगों को सुनाए, और वो ख्वाब इस वक्त जेरे बहस हैं। एक ख्वाब उन्होंने अपने साहिबजादे आसिम जमील ही से मंसूब किया कि चूंकि इतवार को उनकी वफात हुई और हफ्ते के रोज सुबह मौलाना तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि वो और उनकी अहलिया तशरीफ फरमा थे कि आसिम जमील उनके पास आए, और आकर उन्होंने मौलाना साहब से पूछा कि बाबा, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मंसूब कोई ख्वाब देखा जाए तो क्या इस बात का इम्कान होता है कि वो गलत हो, या जो शख्सियत ख्वाब में दिखी है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका ना हो? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुतल्लिक जो भी ख्वाब हो वो दुरुस्त हुआ करता है। तो फिर आसिम जमील साहब ने अपना ख्वाब सुनाया कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और मैं उड़ता हुआ वहां आया हूं, और आपने मुझे ये तलकीन की है कि आप आओ और नमाज में शामिल हो जाओ। तो आसिम जमील ने कहा कि बाबा, मैं तो फौत हो चुका हूं, मैं तो अब इस दुनिया में नहीं हूं और मुझ पर नमाज फर्ज नहीं रही। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने उस खिताब में बताया कि आसिम जमील मरहूम के बकौल मंजर तब्दील होता है, और उन्होंने ये बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा। वो एक गाव तकिए पर, जाए नमाज पर मौजूद थे, गाव तकिए से टेक लगाकर, और उन्होंने आसिम जमील साहब से कहा कि अल्लाह से मुलाकात होगी या नहीं ये देखना है, क्योंकि आसिम जमील अपनी सारी जिंदगी अल्लाह से मुलाकात के ख्वाहां रहे हैं। सो ये एक ख्वाब उन्होंने उसमें बताया, और एक और ख्वाब उन्होंने मंसूब किया पेशावर के एक मौलाना साहब से। उन्होंने कहा कि बहुत ही गरीब मौलाना है, उनसे मेरी कोई एक आध मुलाकात है। उन्होंने ये पैगाम भिजवाया तारिक जमील साहब को कि उन्हें ख्वाब में आसिम जमील दिखाई दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उन मौलवी साहब का जिनका ताल्लुक पेशावर से है, उनका ये कहना था कि वो रोजाना 1 लाख दुरूद पाक पढ़ते हैं, और इसी बुनियाद पर उन्हें मुतअद्दिद मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है। और हालिया जो ज़ियारत थी उसमें आसिम जमील भी उनके हमराह मौजूद थे, और वो ये बता रहे थे कि मेरे बाबा को ये पैगाम दे दें कि एक पागल जिसकी मैं खिदमत करता था, जिससे मैं मोहब्बत करता था, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके नतीजे में मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए, मुझे अपना दीदार भी करवाया है, और ज़ाहिर है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी मुझे नसीब हुई है। उस पागल से मुतल्लिक मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयान में बताया कि वो जो लोहार बरादरी है उनका बेटा है, और फातिरुल अक्ल है, मुकम्मल तौर पर ज़हनी जो उसका तवाजुन है वो उसने खो दिया है। लेकिन आसिम जमील उसके गंदे कपड़ों के बावजूद, उसकी बुरी हालत के बावजूद अपनी नई फॉर्च्यूनर गाड़ी में उसको अपने साथ बिठाया करते थे, उसका ख्याल रखा करते थे। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने यह भी बताया अपने उस खिताब में कि वो पागल रात 10 बजे एक फैमिली के मेंबर ने उसे आसिम जमील साहब की कब्र पर बैठे हुए देखा, और वो उनको याद कर रहा था, और वो उस पागल के साथ आसिम जमील साहब बड़ी शफकत से पेश आते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। आसिम जमील के कजन ने भी और मौलाना ने बताया कि वहां चूंकि जमींदारों का, नौकरों का एक रियाया और सरदार वाला ताल्लुक है, लेकिन आसिम जमील उन्हीं के बर्तनों में खाना खाया करते थे, उन्हीं के साथ बैठा करते थे, और ऐसे ही लोगों के साथ शफकत और मोहब्बत का इजहार करते थे। और वैसे उस पागल की वजह से, जो कि किसी का नाम नहीं जानता था, लेकिन आसिम जमील साहब को मियां मियां कहकर मुखातिब किया करता था और उनसे प्यार करता था, और वही प्यार आसिम जमील भी उनसे करते थे। तो आसिम जमील साहब जिन मौलाना साहब के ख्वाब में आए, पेशावर के जिन मौलवी साहब के, उन्होंने ये पैगाम मौलाना तारिक जमील साहब तक पहुंचाया कि आसिम जमील की मगफरत का बायस बना है वो मोहब्बत, वो प्यार जो वो उस पागल से किया करते थे। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं।
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع نہیں تھا کہ جہاں مولانا صاحب کو کسی ایسے خواب کو بیان کرنے کی ضرورت تھی. جو میری فہم ہے دین کی، وہ ہم نے یہی سیکھا کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی اچھی باتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور مولانا نے بھی بے عینی یہی کیا اپنے خطاب میں. اپنے صاحبزادے کی جو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے موت آئے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، مجھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ بچوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے تو اکثر عاصم جمیل بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. یعنی وہ اتنی جذباتی وابستگی رکھتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے کہ وہ ان کا ذکر اس دوران ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی. یہ تو ایک دینی پہلو تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے بات کریں. اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی طور پر بھی انہوں نے بتایا کہ آلدو کہ انہوں نے اسکول کی اور یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ وہ حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کروڑوں روپے کی ایک فیکٹری قائم کی اور اس میں بہت جدت والے جو زرعی آلات ہیں وہ انہوں نے تیار کیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتے تھے، سائیکلنگ کیا کرتے تھے. خانپور ڈیم وہ واحد پاکستانی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے مطابق جسے وہ تیر کر پار کیا کرتے تھے. عاصم جمیل تو ایک فٹ آدمی تھے، اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے اور دینی اعتبار سے وہ اللہ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور جلد سے جلد اللہ سے ملاقات کے خواہاں تھے. یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو عاصم جمیل ظاہر اپنے نوجوان بیٹے سے متعلق مولانا طارق جمیل صاحب نے اس خطاب میں کہیں اور بہت جذباتی طور پر، بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی کہ آج طارق جمیل آپ سے بات نہیں کر رہا، آج ایک ساز کا ٹوٹا ہوا تار ہے، بس اس میں سے جو آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی مرتب خطاب نہیں، بس میں دل کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. ہم سب نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور بارہا وہ وقفہ لے رہے تھے بات کرنے میں، دقت ہو رہی تھی بات کرنے میں. ظاہر آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہو اور اس کے بعد آپ اس طرح سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں. میری آپ سب سے یہ درخواست، یہ التماس، یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایسے موقعوں کو جانے دیجیے. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو مولانا صاحب سے مذہبی اختلاف ہے، مولانا صاحب سے مسلکی اختلاف ہے، مولانا صاحب سے سیاسی اختلاف بھی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بنیادی اختلاف ہے. چونکہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے حامی تصور کیے جاتے ہیں، ان سے متعلق وہ ہمیشہ خیر خواہی کا، نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بات بھی شاید عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کو بڑی چبھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان صاحبزادے کی موت کو لے کر بھی تنقید کا سلسلہ بند نہیں کیا جا رہا. تو میں ہاتھ باندھ کر آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک باپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، ایک ضعیف باپ نے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا ہے. خدا کے واسطے اپنے سیاسی اختلافات کو یا سیاسی نفرتوں کو اس معاملے میں نہ لے کے آئیں. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب مولانا طارق جمیل خام خواہ کی تنقید کا نشانہ بنے. اس سے پہلے وہ ایک لیموزین میں بیٹھنے کی ان کی تصویر تھی جو سامنے آئی اور اس پر لوگوں نے تنقید کی. ہم سب جانتے ہیں ایک بڑے زمیندار گھرانے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق ہے اور ظاہر وہ خود بھی ایسی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے باہر ایک ملک کی تصویر تھی کہ جہاں ایک لیموزین میں ان کو بٹھایا جا رہا تھا. ہم جیسا خاکسار بھی جب کہیں جاتا ہے تو وہاں بھی لوگ بہترین گاڑیوں میں ریسیو کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا پیار ہوتا ہے. تو آپ ظاہر انکار تو نہیں کر سکتے کہ آپ لیموزین لے جائیں، میں پیچھے ٹیکسی میں آؤں گا. ایک بے تکی سی تنقید. پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے رزق حلال کا ایک ذریعہ تھا جو برانڈ MTJ ان کی جانب سے شروع کیا گیا، اس پر خام خواہ کی تنقید کی جس میں ہزار بند اتنے کا ہے، کپڑوں کی پرائس یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر کاروبار تجارت یہ ایک مسلمان کا خاصہ ہے، رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بے جا مختلف مواقع پر تنقید ہم نے دیکھی مولانا طارق. لیکن یہ کم سے کم چلیے اس پہ آپ بات کیجئے، اس پہ جواب آئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ لادین بھی ہیں، اگر آپ ایتھیسٹ بھی ہیں، آپ مکمل طور پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کوئی انسانیت تو ہونی چاہیے تمام تر لوگوں کے بیچ میں کہ ایک جوان بیٹے کی موت پر کم سے کم ہم لوگ تماشا نہ کریں. اس موقع پر معاف کر دیں اس شخص کو کہ جس سے ہمیں نظریاتی، سیاسی، مذہبی یا مسلکی اختلاف ہے. تو میں آپ سب سے جو مسلمان ہیں انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر اور جو لادین ہیں انہیں انسانیت کا واسطہ دے کر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز
مولانا کو کم سے کم اس موقع پر معاف کر دیں۔ میں اب تک یہ ہمت نہیں کر پایا، میں جنازے پر جانا چاہ رہا تھا لیکن میں ہمت نہیں کر پایا کہ میں کیسے فیس کروں گا۔ ظاہر میں خود بھی صاحب اولاد ہوں، آپ میں بھی بہت سے لوگ اولاد والے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ذرا خود کو رکھ کر دیکھیے مولانا کی جگہ پر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں مولانا کے لیے۔ میں اب تک یہ ہمت نہیں جٹا پایا ہوں کہ میں جا کر تعزیت کروں ان سے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں میں یہ ہمت کہاں سے آ جاتی ہے کہ آپ جوان بیٹے کی موت کا مذاق اڑائیں، آپ جوان بیٹے کی موت پر ان کے خطاب کا مذاق اڑائیں۔ یہ اس فیملی کا استحقاق رہنے دیجئے کہ وہ بتائے کہ موت کس طرح سے واقع ہوئی۔ آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی باپ غلط بیانی کرے گا اپنے جوان بیٹے کی موت پر؟ خدا کے واسطے جاننے دیجیے۔ اور ویسے بھی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ اپنے سیاسی اختلافات کو یا باقی کسی بھی نوع کے اختلاف کو کم سے کم اس طرح کے مواقع پر کہ جہاں کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ پیارا کہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے پیارا رشتہ کوئی اور نہیں ہے اس دنیا میں، اس موقع کو کم سے کم استعمال نہ کیجیے اپنے اختلافات کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا کرے، ان کی پوری فیملی کو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آخر میں سب سے اہم دعا کہ پروردگار دو عالم سب کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے۔